ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی. سب علماء بیٹھے ہوئے تھے, مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں تقریباً سبھی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا. کچھ لوگ ہو سکتا ہے بے وقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا, پہلے کیوں لکھا؟ آج کل نا منجن بہت بک رہا ہے, تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا, یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا. تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, تو ایسے موقع پہ اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا, قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ. تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے, اس کی دلیل دکھا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ, ان اسکالر سے متاثر ہوتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے. میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھینگے کے بارے میں, کیکڑا صحیح نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے. میں نے کہا آپ بتا دو ہاں قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا ناجائز ہے. میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے. ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں, ہوا نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے, فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ, فقہ حنفی نہیں بتاؤ. اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا. اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ, فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا. تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ جو بتا رہے وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا, وہ بھی تو آپ کی رائے ہے. کیونکہ اسلام تو اس بارے میں, کیکڑے کے بارے میں کیا ہے, لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے. جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں. اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں, ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ, اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے, ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے, تو دونوں اسلام ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے. تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. یوں تعبیر ہونی چاہیے. تو جو بولا کرے نا, ہم پہ اعتراض کرے یہ لوگ کیکڑا نہیں کھاتے, کہتے ہیں کہ اس کے حالانکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے. آج کل ایسے کلپ آ رہے ہیں, مفتیوں نے کیکڑے کو حرام کر دیا, حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا, حرام کرنا بھی اللہ کا. اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے, تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو. حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے. اب یہاں اجتہاد ہوگا. پھر جب اجتہاد ہوتا ہے تو فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے, اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے. آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی, لیبل لگاتے ہو محقق ہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہو, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے. میرا موضوع ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فضول چیزیں بہت آ رہی ہیں مارکیٹ میں. سیدھا بولو بھائی میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں کیا, میں جاہل ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, پھر ہر مسئلے میں انہی کو فالو کرتا ہوں. یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنتا ہوں اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو حنفی بن جاتا ہوں. ہم کبھی شافعیوں پہ اعتراض نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس علم کامل نہیں ہے, ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, اور ان کی تحقیق ہے, تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر حنفی کو فالو کرے گی, اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو. میرے پاس ایسے اہل حدیث کے فون آئے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے اہل حدیث ہیں, لڑکی سے ابا کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ حنفی سے فتویٰ لے رہے ہیں.
یہ مذاق بنا رہے ہیں دین کو اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس سے, اور پانی کی ہر مخلوق, تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, کچھوا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, تو پھر کیکڑا حلال نہیں ہے, پھر کچھوا اور مگرمچھ بھی حلال ہے, اس کے انڈے بھی کھایا کرو. اس لیے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا, خدا کی قسم گہرائی میں جا کے وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بہت ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کیا امت کے سامنے. یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں ہم نبی کے پہ آ جاؤ. ہمیں پتا ہے نبی کی, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی پہ نہیں لا رہے, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں, اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں. کہ جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نبی کے, ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں بیڈ کو گندے کو انگلش میں ڈرٹی, تھوڑا انگلش کا تڑکا, شعر پرانا ہو گیا نا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, اٹھا کر پھینک دو باہر اسٹریٹ میں, نیو تہذیب کے انڈے ہیں ڈرٹی. یہ شعر پرانا ہو گیا تو تھوڑا میں نے ٹیسٹ چینج کیا اس کا. تو اچھا کمال کی بات ہے جب ہم جواب میں کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں نا ان کے کمنٹس میں, اس کا ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا ابو حنیفہ پہ یا علماء پہ, تو جب ہم کلپ ان کے کمنٹس میں نا لنک شیئر ڈال دیتے ہیں تو فوراً لنک اڑا دیتے ہیں وہ لوگ. حالانکہ آپ اگر تحقیق محقق ہو تو بھائی دونوں کی رائے کو سنو. آپ کمنٹس میں سے وہ اڑا کیوں رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں نا سب کو سننا چاہیے, تو اپنے مخالف کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو. لیکن آپ نے ان لوگوں کا ظرف بہت تھوڑا دیکھا ہوگا. یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو, لیکن کمنٹس میں اس طرح کے تمام کمنٹس اور لنک ڈیلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنو. منجن کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی, جیسے منجن قرآن و سنت کے نام پہ بیچا جاتا ہے نا, ایسے ہی منجن یہ کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے کہ دوسرا منجن بیچ رہا ہے. دوسروں پہ منجن بیچنے کا الزام لگا کے بھی اپنا منجن ٹائٹ طریقے سے بیچا جاتا ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, کیا ہم ساس بہو کے جھگڑے لے کے بیٹھ گئے. تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شاخ پہ, ہر چینل پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کو بتاؤں گا. تو یہ سمجھو ہر باغ میں جب ہر شاخ پہ پھول کے بجائے الو اور تتلیوں کی بجائے الو آ کے بیٹھ جائے تو گلستان کا انجام کیا ہوگا. تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی, جو قدیم فقہاء ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں. تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا, جامعۃ الرشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی. تقریباً تمام قدیم فقہاء نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے. جب مذکور نہیں ہے تو اجتہاد کیا. اب اجتہاد کسے کہتے ہیں, قیاس کسے کہتے ہیں, کہ بھائی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی. تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا معدہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے. جیسے ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا. تو فقہا نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی چونکہ کان میں دوا ڈالنے سے وہ دوا دماغ تک پہنچتی ہے, کوئی کان کا پردہ ہے اور سوراخ ہے. ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سوراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی فتوے پر امت عمل کرتی آ رہی تھی, اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح. اگر ہوتا تو پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ. آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سرے سے پائپ, کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوا سرایت کر کے کہاں تک پہنچ جائے, دماغ تک. جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دارالعلوم کرنگی میں بھی علماء کے اجلاس ہوئے, جامعۃ الرشید میں بھی, بنوری ٹاؤن میں بھی, اور بھی بہت سارے مدارس میں, کہ بھائی یہ تو مسئلے کی بیس ہی یہی تھی کہ دماغ تک دوا پہنچ رہی ہے, یہ تو پہنچ ہی نہیں رہی, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں.
اب جب ہمارے یہاں اجلاس ہوا، دارالعلوم کرنگی نے تو فتویٰ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ان کی یہ رائے تھی، وہ فتویٰ اسی پہ دے دیا انہوں نے، اور یہی ہماری رائے بھی ہے کہ کیونکہ اس کی بیس ہی ختم ہو گئی نا. علماء نے جو اجتہاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا نا کہ دماغ تک کچھ پہنچ رہا ہے، تو پہنچ ہی نہیں رہا. بنوری ٹاؤن میں بھی ہوا، ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقہا کی رائے ہے. وہ بھی اجتہادی مسائل میں کوئی ایک جانب پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے. ہمارے جب جامعۃ الرشید میں اجلاس چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں، یعنی غلط سے بھی مراد ہے کہ ان کو تو آج کے فقہا ان فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کے فقہا کا مطلب ہم لوگ، ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے، یعنی جو سینئر لوگ ہیں، لہذا ان کی رائے کو فالو کیا جائے. ایک اور بڑے مفتی ہیں ہمارے یہاں، انہوں نے بڑی بہترین بات کی. انہوں نے کہا جیسے آج کے فقہا ان فقہا کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں، تفقہ میں، لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر، آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے. آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، قدیم فقہا کو، کہ ان کو نہیں پتا تھا، بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک. تو اس میں ان فقہا کی کوئی انسلٹ نہیں ہے. انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ان علماء پہ اعتراض نہیں ہے، ان کو تو جو ڈاکٹروں نے اس زمانے کے کہہ دیا انہوں نے فتویٰ دے دیا نا. اب دیکھو، ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا. شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے. یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت، پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں، پھر پٹتے ہیں، طلاقیں لکھ دیتے ہیں. جو آدمی بیوی کی خاطر 2 تھپڑ نہ کھا سکے نا، اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جو پٹا اور طلاق دے دی. تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی. بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس مسئلے میں بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے، طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا. ابے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولے تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں مفتی عجیب فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا، طلاق دے رہے تو طلاق ہو رہی ہے، تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے. تو خوب سمجھ لو کفر کا تعلق دل سے ہے، زبان اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو، زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ زبان سے ہے. حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں، حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت. مذاق میں انسان دل سے نیت نہیں کرتا، ایویں ہی ڈرانے کے لیے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں طلاق ہے، لیکن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے، دل سے نہیں رکھا. گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا، لیکن زبان سے دے رہا ہوتا ہے تو زبان سے ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے لا طلاق فی اغلاق، جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی، پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی، وہ تو پاگل ہے نا، دماغ کا یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، بند ہوتے نا تو مر جاتا، طلاق نہ دیتا. اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے، تو بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی مل جائے گی بھائی، ٹھیک ہے نا، جان دوبارہ نہیں آتی، تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے، تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں بیوی کو دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں؟ طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا طلاق. آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے.
اسلام نے زبان پہ رکھا ہے بھائی, اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے. ہاں یہ ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے, یہ تو غلط ہے نا, پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ. پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی؟ ڈاکو آئے گا آپ سے, آپ کا موبائل چھینے گا, اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے. اور دوسری بات, آپ سے طلاق دلوا کے کیا وہ اس سے شادی کر لے گی؟ بیسیوں فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسے واقعات ہوتے ہیں. قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کے. اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے, واقع کرنے میں بھی کچھ نقصانات ہیں. بعض دفعہ عورت پہ واقع ظلم بھی ہوتا ہے, گن پوائنٹ پہ دلوا دی اس کو, اس کا بھی بیڑا غرق اس کا بھی بیڑا غرق, یہ ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے. طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. مظلوم عورت کو اس ظالم مرد سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ نہیں آئی بات. بیچ بیچ میں ہم قیام و طعام زیادہ لمبا ہو رہا ہے, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں نا. وہ کیونکہ ایک میں بات کرتا ہوں نا تھوڑی سی, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ لوگ اس کو کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. بعض دفعہ ظلم بھی, مرد بھی تو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ آپ کہو گے عدالت میں جائے. عدالتیں شریعت کا لحاظ نہیں کرتی. عدالت میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایک پیپر پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ عورت کو پکڑا دیتا ہے, خلا کا پیپر ہوتا ہے, اس پہ سائن کر دو, اس پہ مجھے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یوں کرتا ہے. وہ مخصوص ہیں, وہ سب شوہروں پہ وہی الزام لگتے ہیں ہول سیل کے حساب سے. پھر نہ عدالت کورٹ گواہ طلب کرتی ہے کہ یہ الزام صحیح ہے غلط ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تھپ 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 خلا کی ڈگریاں جج پکڑائے گا. پھر جب مفتیوں کے پاس جائیں گے, مفتی کہیں گے یہ خلا صحیح نہیں ہوا. تو بہتر حل نہیں ہے کہ واقعی اگر ظالم ہے تو کمرے میں لے جا کے چترول لگاؤ, طلاق نکلواؤ اس کے منہ سے. تو اس میں عورت پہ ظلم کا بھی خطرہ ہے, لیکن بہت ساری مظلوم عورتوں کو کہ بچانے کا بھی اس میں آپشن ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں. تو اعتراض کرنا, میں نے جب ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جبری طلاق زبان سے اگر دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے, اس پہ بہت سارے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا, نیچے کمنٹس, ان مفتیوں کا کیا پتا مفتیوں ہی کو ہوتا ہے, ان اسکالرز کو نہیں پتا آج کل جو مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں. ہم نے بچپن میں ایسے واقعات دیکھے ہیں, گلی محلے میں عورت کے پٹنے کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی, اتنا مارتا تھا میاں. مظلوم عورت تھی, کہاں جاتے بھائی؟ تو وہی ہوا کہ محلے والے جمع ہوئے, اس کے لڑکی کے ابا نے بولا بھائی یہ بندہ میری بچی کی جان نہیں چھوڑ رہا, طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ ہے. تو ایسے لڑکی کے ابا سے لڑکوں نے بولا بھائی اگر طلاق نکل, پہلے یہ نہیں کہ خام خواہ میں جا کے کسی کو مارا پیٹے, دیکھ رہے تھے واقعی ظلم ہو رہا ہے لڑکی پہ. بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں, لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں سسرال میں جا کے, بہو کے تانوں سے اور ٹینشنوں سے عذاب میں آ جاتی ہیں. ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ جان چھڑاؤ اس آدمی سے. تو ہماری عدالتوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی شرعی حل. اس کا شرعی حل یہی ہے کہ پہلے علاقے کے بڑے لوگ جمع ہوں, پولیس کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے, اور جاؤ چترول لگاؤ بھائی, اس کا باپ بھی انشاءاللہ بولو. ایسا ہوا ہے, یہ مشاہدے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, وہی ہوا. لائے لڑکے نے اس کے لگائی طبیعت سے چترول مترول زبان سے اس نے دی ہے, چل بھائی چھٹی. سمجھتا ہوں